لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ احرام کیسے باندھتے ہیں، احرام کسے بولتے ہیں اور احرام باندھنے کی کیا اہمیت ہے۔ احرام کے بعد جب آپ عمرہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے طواف کا، اور عمرے میں طواف کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ تو آئیے اس کا طریقہ اور اس کے مسائل جانتے ہیں۔ بیت اللہ کا ایک طواف کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور بیت اللہ کا طواف کے لیے سب سے پہلے جو فرض ہے وہ ہے ستر پوشی۔ یہ حکم اس وجہ سے آیا کیونکہ پہلے جو ہے لوگ بیت اللہ یعنی جو کفار تھے وہ بیت اللہ میں ننگے داخل ہوتے تھے، عریاں داخل ہوتے تھے، اور وہ کہتے کیا تھے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو ان کپڑوں میں ہم بیت اللہ میں کیوں جائیں۔ دیکھیں شیطان کس طریقے سے جو ہے نا آپ کو اچھے کام کو برے طریقے سے جو ہے کرنے کے اوپر آمادہ کر دیتا ہے۔ اچھا، طواف کے لیے ہر طرح کی نجس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض والی عورتیں اور نفاس والی عورتیں طواف نہیں کریں گی، باقی جو اور معاملات یا کام ہیں وہ کر سکتی ہیں لیکن طواف کعبہ نہیں کر سکتی۔ پھر ہے طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس میں وہ لوگ جن کو مستقل بیماری یعنی شرعی معذور ہیں، جیسے کہ استحاضہ، بواسیر والے، پیشاب کے قطرے آنا اور مزی کے قطرے گرنا، یا اس طرح کی جو بیماریاں ہیں جو مستقل انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی ایک وضو اس کا قائم نہیں رہ سکتا، تو پھر وہ شرعی معذور ہے۔ اب وہ یہ ہوگا کہ طواف کے لیے وہ وضو کرے گا نیا، اور اس سے جو ہے وہ طواف کر لے گا، لیکن اگر دوران طواف اگر اس طرح کی کوئی بھی سیکریشن نکلتی ہے تو اس کو اگنور کرنا ہے کیونکہ اب وہ شرعی معذور ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب یہ ہے کہ طواف بیت اللہ کا جو ہے عمرہ کا سب سے پہلا کام ہے۔ احرام باندھنے کے بعد مستقل آپ نے تلبیہ پڑھتے ہوئے جب مکہ میں داخل ہوں تو سب سے پہلے اپنا جو آپ سامان ہے وہ آپ اپنے ہوٹل میں یا اپنی آرام گاہ کی طرف آپ رکھیں، محفوظ کیجئے اس کو۔ پھر اس کے بعد مسجد میں کسی بھی دروازے سے، لیکن اگر معلوم ہو کہ باب السلام کہاں ہے تو وہاں سے داخل ہونے کے لیے دایاں پاؤں اندر رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں۔ تو دنیا میں کسی بھی جگہ پر کوئی سی مسجد میں آپ جاتے ہیں تو آپ نے یہی طریقہ اختیار کرنا ہے کہ دایاں پاؤں رکھتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اچھا، ہمارے عرف عام میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جب بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا مانگی تھی؟ نہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا۔ یہ مشہور ضرور ہو گیا لیکن ضعیف حدیث ہے۔ ہاں، حضرت عمر فاروق جو تھے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحیینا ربنا بالسلام۔ اے اللہ، تو سلامت ہے اور تجھ سے سلامتی ہے، اے ہمارے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ مسجد الحرام میں داخل کے بعد تحیۃ المسجد نہ پڑھیں بلکہ طواف بیت اللہ کے لیے سیدھا مطاف میں پہنچ جائیں، اور اگر جماعت تیار ہو تو پہلے جماعت ادا کریں پھر اس کے بعد طواف کریں، اور اگر جماعت میں دیر ہو تو پھر طواف کر لیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ نے طواف شروع کیا نا تو اس کے بعد آپ نے تلبیہ پکارنا بند کر دیں۔ وہ پڑھتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، وہ اب پکارنا بند کر دیں۔ میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو دوران طواف ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ کرنا ہوگا، اور جہاں سے طواف کا چکر چھوڑا تھا وہیں سے سٹارٹ کرنا ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ، مرد اپنے احرام کی چادر دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالیں گے اور دایاں کندھا کھلا رکھیں گے جیسے اس پکچر میں دکھایا جا رہا ہے۔ طواف کی حالت میں صرف ایک کندھا آپ نے کھولنا ہے، نماز کی حالت میں دونوں کندھوں کو ڈھانکنا ہے۔ اچھا، اب آپ کی پکچر شو ہو رہی ہے، اب اس کو غور سے دیکھیے گا۔ عمرے کا سب سے پہلا کام جو ہے طواف ہے۔ طواف کے لیے باوضو بیت اللہ کے اس کونے کے سامنے آ جائیں جس میں حج اسود لگا ہوا ہے۔
جس کے بامقابل مطاف کے پیچھے بالائی حصے میں سبز ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے نشانی کے طور پر۔ اب اس سبز ٹیوب لائٹ کے آپ قریب آ جائیں اور وہاں آ کر اس طرح کھڑے ہوں کہ ٹیوب لائٹ آپ کی پشت کے دائیں طرف رہے۔ طواف کی ابتدا حج اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ چھو کر ہاتھ کو بوسہ دینے سے بھی کرنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے حج اسود کے سامنے آ جائیں اور بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے اسے بوسہ دیں اور طواف شروع کریں، اور اگر بوسہ نہ دے سکیں تو ہاتھ یا چھڑی لگا کر اسے بوسہ دے لیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو دور سے ہی تکبیرات کہتے ہوئے اشارہ کر کے طواف شروع کریں، جس کو کہتے ہیں استلام۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے کہ دور سے اشارہ کرنا۔